پھر آپ یہ دیکھیں اس ماں کے الفاظ پہ غور کریں، وہ کہتی ہے مجھے گولی مار دو، مجھے جینے کا حق نہیں ہے۔ اس سسٹم کو گولی مارو جس سسٹم نے اجازت دی ایسے بندے کو کہ اس طرح کی حرام توپی کرے۔ تعلیمی نصاب تو حسنین بھائی ہمیں سکھاتا ہے کہ سنڈریلا ماں باپ سے چھپ کے بھاگ جاتی ہے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ۔ تعلیمی نصاب تو ہمیں سکھاتا ہے کہ مسٹر چپس کو کیتھرین کے ساتھ عشق ہو گیا اور اس کے بعد وہ کیتھرین صاحبہ مر جاتی ہے، مسٹر چپس اس کے عشق میں مبتلا ہو کے مر جاتا ہے۔ پھر تعلیمی نصاب ہمیں سکھاتا ہے نازکی اس کے لبوں کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ مجھے بتاؤ ایک فیمیل ٹیچر اپنے میل سٹوڈنٹس کے سامنے اس کی کیا تشریح کرے کہ شاعر کیا کہنا چاہتا ہے، شاعر کیا بک رہا ہے اس میں، کیا آپ کیا دکھانا کیا چاہتے ہیں؟ پاکستان میں وہ نیم برہنہ حالت میں مارننگ شو میں ناچنے والی عورتیں دکھانا چاہتے ہیں، یا وہ جو جناب اپنے سارے فگرز واضح کر کے جو فلموں میں آ کے ناچ رہی ہوتی ہیں اور سینما کے لہو اور جوش کو گرما رہی ہوتی ہیں وہ دکھانا چاہتے ہیں؟ جی ہے جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔ وقت پہ انصاف نہیں دو گے نا، ایسے واقعات رونما ہوتے رہیں گے۔ مجھے الفاظ نہیں کہنے چاہیے جو اب میں کہنے لگا ہوں، لیکن میرا کلیجہ چر رہا ہے۔ مجھے عورت کے ساتھ زیادتی ایک اور معاملہ بچوں کے سامنے ہے، بچے ساری زندگی کیا وہ ماں اپنے بچوں کے سامنے ہونے کیسے فیس کرے گی؟ بچے اپنی ماں کو کیسے فیس کریں گے ساری زندگی؟ زیادتی ایک بار ہوتی ہے، یہ جتنا اس کو اچھالا گیا اور اس کے بعد اس کے بارے میں جو طرح طرح کی چیزیں لائیں کہ جی پتہ نہیں کپڑے اس نے کس طرح کے پہنے ہوئے تھے، جو اس سے سوالات کیے گئے کہ جناب وہ آئے انہوں نے تمہیں ہاتھ کیسے لگایا، انہوں نے کیا کیا، جس طرح کی مطلب جس طرح انویسٹیگیشن ہوتی ہے وہ تو ایک نہیں کئی بار مری ہوگی بیچاری، تو کئی بار جاتی ہوگی، کئی بار جاتی ہوئی ہوگی۔ سوال یہ ہے حسنین بھائی کہ زینب کے قاتل کو کیا سرعام پھانسی ہوئی؟ کیا بنا اس کیس کا؟ ڈاما ڈول کر دیا۔ ایسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کئی کیسز اس طرح کے ہیں جب عوام پریشرائز کرتی ہے نا تو گورنمنٹ جو ہے وہ کسی ایک بندے کو پکڑ کے اس کے ذمہ 20 کیسز ڈال دیتی ہے اور عوام کو بٹھا دیتی ہے۔ اب وہ گاؤں سے لوگ آئے، کیسے آئے، کیا ہوا، کہاں غائب ہو گئے، ابھی کوئی بندہ پکڑ کے سامنے لے آئیں گے، پتہ نہیں وہ ہوگا نہیں ہوگا۔ آج ہمیں سب سے بڑا ذمہ دار اس کے وہ لوگ ہیں، وہ بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت اس قانون کی مخالفت کی تھی جو علی محمد خان نے پیش کیا تھا کہ جو شخص زیادتی کرتا ہے بچوں سے، عورتوں سے، اسے سرعام پھانسی دو۔ اسلامی سزائیں کیوں نہیں دی جاتی؟ اگر سزا ایک بندہ حرام توپی کرتا ہے، سزا اسے چھپ کے اگر آپ دیتے ہو تو کیا پتہ چلتا ہے؟ اور دوسری طرف سزا ملتی ہی نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ، میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں یہ ہوتے کیوں ہیں واقعات۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک بندہ اگر حرام گیری کرے گا نا تو اس کا پورے میڈیا پہ اس کی تصویر چل رہی ہوتی ہے، فلاں بندے نے یوں کر دیا، فلاں کر دیا، فلاں کر دیا۔ اسے پتہ ہے میں پیسے دے دلا کے، محنتیں کرا کے اپنے ایم این اے، ایم پی اے، بیوروکریٹ کو سفارش دلوا کے باہر آ جاؤں گا، کیس پرولونگ کر دیا جائے گا۔ جب وہ باہر آئے گا تو لوگ ایسی چیزوں کو آئیڈیلائز کرنا شروع کر دیتے کہ یار سانو تو کوئی جانتا نہیں ہے، حرام توپی کریے تو میڈیا تو نہ آ جائے گا، دنیا جان لگ جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد یہ اپنے آپ کو گینگسٹر سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے انڈیا کی ہم موویز دیکھتے رہتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں بھلے بھلے، وہ ہیرو لوگوں کو پسند نہیں ہوتا، وہ جو بدبخت وہ جو ولن ہوتا ہے وہ سب کو پسند ہوتا ہے۔ تو یہ تو ولن کا رول ہے، تو اس ولن کو ہیرو ہم لوگ خود بنا رہے ہیں میڈیا پہ۔ لہٰذا اس کا ایک حل ہے، اگر آپ چاہتے ہیں چیزیں رکیں، اسلامی سزا دو، زنا کی سزا سرعام لوگوں کے درمیان بٹھاؤ، سنسار کرو۔ اگر یہ کہتے ہیں جی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، یہ بکواس کرتے ہیں۔ جو اقوام متحدہ کا جو ہیومن رائٹس کا چارٹر ہے اس سے آپ دیکھیں تو من و ون اس میں جو چیزیں ایسی ہیں جو امپلیمنٹ کی جائیں تو انسانیت کی بھلائی اور اس کی بقا کی جنگ ہے، تو یہ وہی باتیں جو خطبہ حجت الوداع پہ رسول اللہ علیہ السلام نے کی تھی، ہم نے اس پہ امپلیمنٹ کب کیا؟ یہ آج کالے گورے کا جو فرق کا معاملہ تھا، امریکہ جو ہیومن رائٹس چیمپئن بن کے پھر رہا ہے، سب سے زیادہ تو کالوں کے ساتھ زیادتیاں وہاں پہ ہوتی ہیں۔ یہ جو عربی عجمی کا فرق مٹانے والی بات تھی، سب سے زیادہ تو دنیا پہ ظلم وہی لوگ کر رہے ہیں۔ یہ آپ کے جو خود کو کہتے ہیں کہ جی ہم سیاہ فام کے بڑے دوست ہیں، یہ تو سب سے بڑے دہشت گرد یہ لوگ خود بیٹھے ہوئے ہیں، انسانیت کے علم بردار جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کو نہ وہاں پر دیکھیں، پاکستان میں اس طرح کے کیسز 2-4 ہوتے ہیں،
अमेरिका में, बरतानिया में इंडिया इज एट द टॉप ऑफ द लिस्ट अमंग द रेप विक्टिम नेशंस। अमेरिका, वहां पर अगर आप अदालत में जाएं तो वो पता क्या कहते हैं? कहते जी इसकी नीड्स थी, इसने अपनी हवस मिटानी थी, इसने कर लिया, तो उसे जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है। चलो, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट अमेरिका इज डूइंग, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इंडिया इज डूइंग, बट पाकिस्तान इज नहीं, आपने अमेरिका के बिजनेस किया जाता है। अमेरिका इज फार वर्स्ट कंट्री देन अस। सिर्फ ये उसके पास मिलिट्री माइट है तो वो दुनिया पे दबाव रखता है, लोग कुछ कह नहीं सकते। अमेरिका बदतरीन मुल्क है इस मामले में, बरतानिया बदतरीन मुल्क है। जितनी ये इस तरह की गलाजत की वेबसाइट हैं जहाँ बच्चों के साथ ज्यादतियाँ होती हैं, यहाँ सारी वीडियोज ही या अमेरिका की होती हैं या अमेरिकन स्पॉन्सर्ड वीडियोज होती हैं। ये पूरी जो लॉबी वहाँ बैठी हुई है, जो दुनिया के सारे माफिया को चल रही है, वो वहाँ पे है। दुनिया में सबसे ज्यादा ये हेरोइन और चर्च का कारोबार ये लोग कर रहे हैं। CIA का सारा बजट यहाँ से आ रहा है। अफगानिस्तान से असल तो तकलीफ इनकी ये थी कि मुल्ला उमर जब आया, एक तो इस्लामिक सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराना चाहते थे, दूसरा उसने इन सारी फैक्ट्रियों को आग लगा दी थी। इन्हें तकलीफ हुई इस चीज की। खैर, कमिंग बैक टू द इशू, आप वही बात, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आप वक्त पे संसार कर लेते, ऐसे किसी जानी को ये मामला ना आता। वक्त पे वो कानून पास होता और सरेआम फांसी दी जाती, ऐसे शख्स को ऐसा वाकया कभी ना होता। सर, होता क्या है कि ये लोग खुद को हीरो जब बनाते हैं तो पूरी कौम में कई इस तरह के बदबख्त बैठे होते हैं जिनके पास और कोई काम नहीं होता, वो हीरो बनने के चक्कर में ये हरकतें करते हैं। फिर आप ये देखें, उस माँ के अल्फाज पे गौर करें। वो कहती है मुझे गोली मार दो, मुझे जीने का हक नहीं है। इस सिस्टम को गोली मारो, जिस सिस्टम ने इजाजत दी ऐसे बंदे को कि इस तरह की हराम टोपी करे। सिस्टम खुद उसे मौका फराम करता है, क्योंकि उन लोगों को पता है। आप गए ना इससे पहले गांव देहातों में, वो क्या कहते थे लोग? पुलिस आई, ये लोग आए, दबाव डाल के जबरदस्ती पैसे दे के चले गए। भाई, अगर अगला बंदा माफ कर भी देता है, रियासत इज सपोज्ड कि वो उसे सजा दे, नहीं तो इन चीजों की वो क्या कहते हैं, हौसला अफजाई होगी। अगला बंदा जो हराम टोपी करता है वो 5-10 लाख रुपए लाके उस अगले बंदे के बाप को दे दे कि यार गरीब आदमी है, बस ठीक है, माफ कर देगा। तो रियासत किस वजह से? चोरी करने वाले के हाथ काटते ना, तो आज ये बड़े बड़े चोर डाकू लुटेरे जो हम पे काबिज रहे हैं पिछले 70 सालों से, इनके स्विस अकाउंट्स में वो पैसा ना पड़ा होता, पाकिस्तान में होता, पाकिस्तान आज मकरूज ना होता। हमारा वजीर आजम था, वो मेरे लाख इख्तिलाफ हो, मेरी बेइज्जती हुई, मैं नंगा हुआ जब उसे एयरपोर्ट पे नंगा किया गया था साबिक वजीर आजम को। क्यों? मकरूज हैं, भिखारी हैं। क्यों है भिखारी? क्योंकि चोरी करने वाले के हाथ नहीं काटे गए। हाथ काटे गए होते, ये जिन शराबों की बोतलों को शहद की बोतल बना के पेश किया जाता है, जिन पे केसेस होते हैं तो वो अस्पताल में जाके वो कहते हैं कि जी हम बीमार हो चुके हैं, मुल्क से बाहर दफा हो जाते हैं। ये सारे सिलसिले ना होते, आज ये FATF की जद में मुल्क ना होता, आज हम पे सैंक्शंस ना लगती, आज हम लोगों को गुस्ताखाना खाकों के बाद भी हम गिरबान से पकड़ के सफ़ीर को लात मार के बाहर भेजने के काबिल होते। ये पूरा सिस्टम ऐसा है। उस माँ को गोली ना मारो। मैं अक्सर एक बात और भी कहता था कि दहशतगर्द को ना मारो, उसकी माँ को मारो जिसकी कोख से दहशतगर्दी जन्म लेती है, जो उसे फाइनेंस कर रही है, वो जो पीछे उसकी माँ बैठी हुई है ना, जो उसको सारा सपोर्ट कर रही है। इसी तरीके से इस चीज़ों की माँ ये सिस्टम है, जिस सिस्टम ने इजाज़त दी कि किसी के साथ भी जाके ज्यादती कर लो, माँ बहन बेटी के साथ, किसी को भी जाके हूटें करो, किसी का बुरका खींच लो, किसी का दुपट्टा खींच लो। और ये सिस्टम ऐसा आ चुका है, हम पे मुसल्लत हो चुका है कि आप जब बात करेंगे कि इस बदबख्त को फांसी दो, ये सारी गंदी आंटियाँ आ जाएंगी और ये कहेंगे कि जनाब ये तो आप ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं। और ऐसी कुछ आंटियाँ हमारे पार्लियामेंट में भी बैठी हुई हैं माजरत के साथ, ज़्यादा नहीं है, 2-3 हैं, लेकिन वो इस तरह की बात करती हैं। अब इनके नोटिस आ जाएंगे कि आपने हमारे बारे में यूँ कह दिया, लेकिन जनाब जब उस माँ से पूछो ना उसके बारे में आपने क्या कहा, मतलब वो ज़रा मिन्नतें कर रहे हैं। हम कहते हैं कि जी वो फ़लाँ पुलिस ऑफिसर को खाली कर दिया जाए ओहदे से, कहते हैं भाई तुम वज़ीर हो, किससे रिक्वेस्ट कर रहे हो? तुम तो दुनिया को ये बता रहे हो कि सिस्टम तुम चला ही नहीं रहे, तुम्हारी हुकूमत नहीं है। कहते हैं क्या मतलब कि जी मैं हुकूमत से मुतालबा, वज़ीर उठ के ये कह रहे हैं मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि आप यूँ करें। भाई तो तुम क्या हो? हुकूमत पर कौन चला रहा है? कोई वाइट हाउस में बैठ के चला रहा है या किसी और जगह पे बैठ के चल रही है? लिहाजा हैव सम, मैं वो नहीं कहना चाहता, वो रीज़न ये
2 ہفتے پہلے ایک وکیل ہماری بہن ہے جس کو 3 دن کے لیے اغوا کیا گیا. سر 10 محرم کو نہیں بخشا ان لوگوں نے لوگوں کو, معصوم بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں. ان لوگوں نے رمضان کا مہینہ نہیں بخشا لوگوں کو. ان بدبختوں نے, مجھے یہ بتائیں, سائی وال میں واقع ہوا, بچوں کے سامنے باپ کو قتل کیا, انصاف ملا؟ خان کہتا ہے میں بیرون ملک دورے سے واپس آ رہا ہوں, انصاف دوں گا. ملا؟ نہیں ملا. نقیب اللہ محسود کا قتل ہوا, راؤ انوار کے ہاتھوں, انصاف ملا؟ نہیں ملا سر. تبھی جا کے تحریکیں اٹھتی ہیں معذرت کے ساتھ, بے شک غلط اٹھتی ہیں, لیکن انہیں ہوا کون دیتا ہے؟ یہ سسٹم دیتا ہے. تو یہ سسٹم کا فلا ہے. جب تک یہ سسٹم بہتر نہیں ہوگا اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے معذرت کے ساتھ. جب تک سر عام پھانسی نہیں دیتے, ان کو صحیح طریقے سے چور کے ہاتھ نہ کاٹو, زناکار کو جب تک سنسار نہ کرو, اور اس طرح کی بدبختی کرنے والے, ریپ کرنے والوں کو سر عام پھانسی نہ دو, یہ سب کچھ ہوتا رہے گا. اور یہ چیزیں روکنے کے لیے حاکم وقت کو سٹرانگ سٹیپ لینا پڑے گا. نہیں تو ہم یہی کہہ رہے ہیں 3-4 دن تک یہ ایشو سارٹ آؤٹ نہیں ہوتا تو شاید ہم لوگوں کو عوام کے سمندر کے ساتھ لاہور کا رخ کرنا پڑے گا. اس ایشو کو ہم ریزالو کروا کے آئیں گے. قانون اسمبلی میں نہ بنا تو آئی ایم گیونگ دیم اے ویری ویری امپورٹنٹ وارننگ. قانون پہ سڑک پہ بنے گا, یہ ہم امپلیمنٹ کروائیں گے کیونکہ ہم سارے ماں بہنوں بیٹیوں والے ہیں. یہ چیزوں کو ہم نہیں برداشت کر سکتے. تب تو حسنین بھائی ہمیں سکھاتا ہے کہ سنڈریلا ماں باپ سے چھپ کے بھاگ جاتی ہے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ. تعلیمی نصاب تو ہمیں سکھاتا ہے کہ مسٹر چپس کو کیتھرین کے ساتھ عشق ہو گیا اور اس کے بعد وہ کیتھرین صاحبہ مر جاتی ہے, مسٹر چپس اس کے عشق میں مبتلا ہو کے مر جاتا ہے. پھر تعلیمی نصاب ہمیں سکھاتا ہے نازکی اس کے لبوں کی کیا کہیے, پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. مجھے بتاؤ ایک فیمیل ٹیچر اپنے میل سٹوڈنٹس کے سامنے اس کی کیا تشریح کرے کہ شاعر کیا کہنا چاہتا ہے, ایک شاعر کیا بک رہا ہے اس میں. یا وہ ایک میل ٹیچر ایف ایس سی یا میٹرک کی بچی جو اس کی کلاس میں پڑھ رہی ہے وہ اس کو کس طرح سمجھائے. بچی اگر غیرت مند ماں باپ کی اولاد ہو یا وہ ٹیچر بیچاری غیرت مند ہو تو وہ تو مر جائے گی کہ یار میں یہ پڑھا رہی ہوں اپنے بچوں کو. اور جب وہ وہی چیزیں پڑھتے ہیں مجھے بتائیں نا, وہ پھر یہی اس طرح کے لب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, یہی رخسار ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جو اقبال کے شاہین جنہوں نے بارڈر پہ کھڑے ہو کے قوم کا دفاع کرنا تھا, جنہوں نے جا کے اچھا وکیل بننا تھا, جنہوں نے جا کے جناب اچھا سائنسدان بننا تھا, وہ گرلس کالج کے سامنے کاغذ کے ٹکڑے پہ اپنا نمبر لے کے تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. اپنے سارے فگرز واضح کر کے جو فلموں میں آ کے ناچ رہی ہوتی ہیں اور سینما کے لہو اور جوش کو گرما رہی ہوتی ہیں, وہ دکھانا چاہتے ہیں قوم کو. کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ مجھے پیار کی بازی دے گیا وہ ایک منڈے کبارے نے, یہ گانا گانے والی وہ عورت وہ ارتغل پہ آ کے بحث کر رہی ہے کہ جناب ارتغل نہیں ہونا چاہیے تھا. مجھے بتائیں نا, آپ قوم کو بغیرت بنانا چاہتے ہیں, آپ قوم کی بیٹیوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. باغی ڈرامہ ادھر چلتا ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ قندیل بلوچ جو کر رہی تھی وہ ٹھیک کر رہی تھی, جسم بیچ رہی تھی ماں باپ کا پیٹ پالنے کے لیے. بھئی الو کی پٹھے, اس نے ماں باپ کا پیٹ پالنا تھا, لوگوں کے گھروں میں جا کے مزدوری کر لو, گھروں میں نہیں وہ کیا کہتے ہیں سلائی مشین لگا لو, تم کوئی اور کام کر لو, جھاڑو پوچھا دے دو. لازمی ہے جسم کی نمائش کی, جی افریدی چھکا مارے گا تو میں ننگا ہو کے ناچوں گی. اس کو آئیڈیلائز کرنے کے لیے ڈرامہ بنایا جاتا ہے. مجھے بتائیں نا, قوم کی بیٹیاں سارا دن آ کے پڑھتی تو نہیں ہے نا, انہوں نے ٹی وی بھی دیکھنا ہوتا ہے. ٹی وی پہ ظاہر ہے اب وہ انگریزی ڈرامے, انگریزی سب کو تو آتی نہیں ہے, پاکستانی ڈرامے دیکھیں گے. پاکستانی ڈراموں میں آگے یہ بیٹھا ہوا ہے, یہ غلاظت دکھائی جاتی ہے, تو قوم کی بیٹی تو اسے آئیڈیلائز کرے گی کہ نہیں یار آفٹر آل شی واز ڈوئنگ سم تھنگ گڈ. تو یہ چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے کو اس طرف مائل کر دیتی ہیں. اور پھر ٹی وی پہ جو غلاظت دکھائی جاتی ہے میڈیا پہ, لوگوں کو وہ چیز اکساتی ہے. عورتوں کی ننگی رانیں دکھائے بغیر تو ان کے صابن نہیں بکتے. آپ کو لکس کا ایڈ دیکھو اٹھا کے, یہ شیمپو کے ایڈ اٹھا کے دیکھیں, جب تک نیم بنانا حالت میں عورت کو نہ دکھایا جائے. ابھی ایک بلیڈ کا ایڈ ہے جناب شیو والا, اس میں بھی مرد کے ساتھ عورت کو لازمی لا کے دکھایا ہوگا کہ وہ آ کے اسے کندھے پہ ہاتھ رکھ رہی ہے, آدھے اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. تو مجھے یہ بتاؤ, ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ وہ دیکھ رہا ہو ٹی وی, خبریں دیکھ رہا ہو, اچانک ایڈ آ جائے تو یا بیٹی اٹھ کے کمرے سے باہر چلی جاتی ہے, باپ اٹھ کے چلا جاتا ہے. وہ دو دن ایک دوسرے کا سامنا نہیں کر سکتا اگر ان میں غیرت ہو. اب تو بغیرتی اتنی پھیل گئی ہے کہ اس چیزوں کو برا سمجھا ہی نہیں جاتا. یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں اتنی صلاحیت کر چکی ہیں. ٹک ٹاک پہ بہن بھائی آپس میں اس طریقے کی گپ شپ لگا رہے ہیں جس طرح کہ میاں بیوی بھی نہ لگائیں. تو یہ معاشرے میں ہماری یہ چیزیں صلاحیت کر چکی ہیں, اور اس حد تک صلاحیت کر چکی ہیں کہ اس برائی کو برائی سمجھا ہی نہیں جاتا.
ایک بات بتاؤں, آج ہم نے اعلان کیا تھا 22 نومبر کو لیاقت باغ میں ہم نوجوانوں کو, لاکھوں نوجوانوں کا اجتماع کر رہے ہیں. وہاں سے ہم تبھی جا کے اٹھیں گے جب مسٹر چپس نکالا جائے گا. پہلے انہوں نے اچھا بدبختی کیا کی, پہلے ہمیں کہا مسٹر چپس نکال لیا, اور جب عوام نے جشن منا لیا اگلے سال پھر مسٹر چپس موجود تھا نصاب میں. ہمیں نصاب تبدیل کروا کے اٹھیں گے انشاءاللہ. ایک بہت بڑی تحریک اس ملک میں چلنے لگی. ہم صرف صحیح ٹائم کا ویٹ کر رہے تھے. 22 نومبر کو لیاقت باغ راولپنڈی اور 13 دسمبر کو نشتر پارک کراچی. یہ آپ کو ساری سیاسی پارٹیاں ہمارے آگے منتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گی اس وقت. یار خدا کا واسطہ رک جاؤ, ان سب کی سیاست کو ہم خاک میں ملانے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ان لوگوں نے ابھی تک 70 سالوں میں کچھ نہیں کیا. نوجوان کی عادت اٹھے گی انشاءاللہ تعالیٰ, اور یہ ہوگا. اچھا دوسری بات, خلیل الرحمان قمر سے میری کافی تفصیلی بات ہوئی. وہ ایسے درویش آدمی ہیں, ایسا زبردست آدمی ہے ماشاءاللہ. ہمارے تو خیر بڑے ہی سمجھیں انکل کی ایج کے, انہوں نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پہ ڈرامہ لکھا ہے. پوری ایک ڈاکومنٹری فلم لکھ لی ہے جس طریقے سے ارطغرل الغازی ہے. اور انہوں نے صرف اتنا کہا کہ شہیر میں نے 40 دن بیٹھ کے اس پہ کام کیا ہے. آئی وش کہ گورنمنٹ کوئی اس پہ اسٹیپ لے, کیونکہ اس کا بجٹ بہت زیادہ ہے, گورنمنٹ اسپانسر کرے. لیکن گورنمنٹ کو کیا ہے, گورنمنٹ از ناٹ ٹیکنگ اٹ سیریس. اس نے کئی مرتبہ میڈیا پہ یہ بات کی کہ میں بنانا چاہ رہا ہوں, انڈائریکٹلی سمجھانا چاہا اس نے. گورنمنٹ نے کوئی اسٹینس نہیں لیا, کیونکہ گورنمنٹ میں آپ کے وہ سارے لچے لفنگے قسم کے وزیر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے کبھی مولویوں کی دم وہ جا کے پاؤں پکڑ رہے ہوتے ہیں, کبھی وہ کسی اور کے پیچھے بھاگے ہوئے ہوتے ہیں, کبھی وہ شراب و کبابوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں, اور اس کو کہتے ہیں نہیں جی یہ تو خیر ہے. قائد اعظم بھی نعوذ باللہ پیا کرتے تھے. ایسے گھٹیا قسم کے لوگ ہوتے تھے. تو جب تک یہ سسٹم بہتر نہیں ہوگا تب تک یہ چیزیں ہوں گی, اور یہ سسٹم اب نوجوان انشاءاللہ بہتر کریں گا. آپ کو نظر آئے گا یہ انقلاب.